کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی نا وہ بھی روتے تھے. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا نا ام المومنین سیدہ عائشہ, وہ بھی اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے دوپٹہ دھو کے نچوڑا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ کی وہ زوجہ ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, جس کے تقوی کی پرہیزگاری کی جو ہے وہ ضمانت اور اعلان قرآن کرتا نظر آ رہا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ام المومنین سیدہ عائشہ کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں پہ ان کو وہ فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فضیلت ہے. یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جو روٹ کے بیٹھ جائیں. اب یہاں ذرا اما عائشہ کا مقام بھی سن لیں. جو روٹ کر بیٹھ جائیں تو حضور ان کو منانے کے لیے آئیں. مطلب یہ نکلا کہ اللہ جس کی رضا چاہے وہ محمد الرسول اللہ اما عائشہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ سوچیں نا, یہ خاتون ہے ایسی خاتون, ان کا حال یہ ہے کہ جب آخرت یاد کرتی ہیں, یوم حساب یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے کہ دوپٹہ بھیگتا ہے تو نچوڑنا پڑتا ہے دوپٹے کو. یہ کہانی قصہ نہیں, میری ذمہ داری میں بتا سکتا ہوں آپ کو. ان کی سیرت اٹھا کر پڑھو, آپ کو پتہ چلے گا. بتائیں جس کے گھر میں قرآن اترا, جس کے بستر پہ قرآن اترا, ان کو اتنا رونا تھا. اور یہاں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ رمضان شریف میں پوری زکوٰۃ دینا ہے, نہ چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے, نہ آنکھوں کو حیا ہے, نہ دل کو حیا ہے, نہ خشیت ہے, نہ خوف ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جنت کی ٹھیکیداری ہے. ہم مولانا ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا؟ ہم نے تو پکڑا ہی ہے نا کسی بڑے پیر کا دامن. لوگ کہتے ہیں امین القادری پیروں کے خلاف کہتا ہے. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, جو سچے پیروں کے خلاف بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی. ہم کب مخالفت کریں گے؟ لیکن یہ جو آپ کو پڑیاں اور چورن دیے جاتے ہیں نا, یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں. جس کا شوہر نبیوں کا امام ہو, اگر وہ اتنا رو رہی ہے یوم حساب کو یاد کر کے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کا دامن پکڑا, وہ فلاں جس کا پکڑا ہے نا اس کا جنت میں جانا بھی یقینی نہیں ہے, اور وہ مالک جنت کی بیوی ہے. حضور کی تمام ازواج جنت میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہو. حضور کی پاک ازواج کی وہ رو رہی ہیں, اور میری بہنیں 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہی ہے, جبکہ گندی فلمیں بھی دیکھ رہی ہے. یہ ہے فرق, دیکھو کتنا ہے. جو سچائی ہے کہہ جاؤں گا بھاؤ نگر والوں, اتنا ہی ہوگا, آئندہ نہیں بلاؤ گے. مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہیں جانے کا, ہاں اس لیے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات سن کے یہ کہتے ہیں. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. یار کی دوستی کا پتہ ڈھونڈنے نکلے ہیں بھائی, میرے بھائی ہمیں کیا کسی سے, لیکن آپ نے بلایا ہے تو سچائی تو بولیں گے نا. 10 بیویوں کی کہانیاں تمہیں جنت میں اگر لے کر کے جائے گی تو جن کی کہانیاں پڑھتی ہو نا, یہ وہ بیویوں میں سے ایک بیوی ہے. ہاں وہ دوپٹہ نچوڑا جا رہا ہے ان کا آنسوؤں سے, اور یہاں بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین. شوہر کی اجازت کے بغیر بازاروں کی زینت ہے. پردہ کرنے کی بات ہے تو مولوی کو سمجھانے لگتی ہے, مولانا پردے تو وہ کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی, جس کی آنکھ میں پردہ اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تمہارا جملہ کہاں کہاں چوٹ لگاتا ہے تمہیں پتا ہے؟ ایک خاتون نے کہا میرے سامنے کہا کہ یہ مولانا لوگ پردے کی بڑی بات کرتے, بڑی عمر کی خاتون تھی, کہا مولانا لوگ پردے کی بات کرتے, پردہ تو وہ عورتیں کرتی ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی. ہماری آنکھ میں ہے مولانا, ہمیں کیا پردے کی ضرورت ہے؟ کہا اچھا, تیرے جملے کی, تیری جہالت کی گندگی کا غبار کہاں تک پہنچ رہا ہے تجھے پتا ہے؟ تو نے کہا کہ جن کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی وہ پردہ کرتی ہے, اور پردہ کرنے کا مقام اور پردہ کرنے کی غیرت اور پردہ کرنے کے جذبات جو طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا جان احمد کی راحت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جو جذبات تھے پردہ کرنے کے لیے, ہے کسی عورت میں؟ تیرا جملہ کتنا گندا ہے. سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی جان کی راحت ہے, رسول اللہ پوری کائنات کی راحت ہے, اور فاطمۃ الزہرا حضور کی جان کی راحت. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کا؟ میرے امام کہتے جان احمد کی
راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا اتنا احترام کیا کہ اشعار میں بھی اور تحریروں میں بھی حتی الامکان کوشش کی کہ ان کا اصل نام نہ لیں۔ میں اپنے اہل علم سے توجہ چاہتا ہوں، احترام کا مقام دیکھے کیا ہے کہ سیدہ پاک کا اصل نام جو فاطمہ ہے، امام اس کو بھی لینے سے احتیاط کرتے ہیں کیونکہ بیٹی کس کی ہے، شہزادی کس کی ہے۔ آپ دیکھیں شعر پڑھیں، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ، نام آیا نہیں آیا؟ مولا گلبن رحمت زہرا، نام آیا؟ دیکھ رہے ہیں نام آیا؟ رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ پھر ان کی منقبت پڑی، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور، نام آیا؟ آپ دیکھیں جانی کہ اتنا بڑا مجدد 108 علوم و فنون کا ماہر جو پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی پانی کرے، جو مٹی پہ قلم اٹھائے تو مٹی کو مٹی میں ملا کے رکھ دے، جو خاک کی قسمیں گرانے پر آئے تو خاک کی خاک اڑا کر کے رکھ دے، جو عاشقوں کے سامنے گفتگو کرے تو اس کو محبت کا امام کہلائے، جو تصوف پر بات کرے تو شیخ المشائخ کہلائے، جو علم حدیث کی بات کرے تو اپنے زمانے کا امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، جو فقہ پہ بات کرے تو ڈاکٹر اقبال جیسا کہنے لگے کہ اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کی اول صف کے شاگردوں میں جگہ پا لیتے۔ ایسا فقیہ، ایسا محدث، ایسا مفتی، ایسا صوفی جس کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہو، القابات ہی کی دنیا میں باتیں کرتا ہو، آخر مجھے بتائے نا اس شہزادی کون و مکاں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہے صحیح شہزادی، اور ان کو پردے کا اتنا شوق۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی کو دیکھ کر کے کسی جگہ پر آپ کسی ستون کے پیچھے یا کسی آڑ کے پیچھے چھپ گئی تو حضور نے بطور امتحان کہا تم کس سے چھپ رہی ہو؟ تمہارے بابا ہے، تو اشارے سے کہا ان سے، کہا یہ تو نابینا ہے، تو اس کی حضور یہ نابینا ہے، میں تھوڑی نابینا ہوں، یہ ان کے پردے کی شان ہے۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، آپ تھک نہ جائیں تو میں بات اپنی ختم کرنے لگتا ہوں کہ عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ پردہ نہیں کر رہی ہیں، اور مردوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ تو شیخ اندلسی کی بات چل رہی تھی، وہ حج کو چلے اور ان کی امارت اور قیادت میں سب لوگ چلے، 500 محدثین علماء جن میں سید الطائفہ جنید بغدادی بھی ہیں، ہمارے مرشد سرکار شیخ ابو بکر شبلی بھی ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت ابو بکر شبلی، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ اب شیخ نے کہا، شیخ اندلسی نے، کہ دھوپ بہت ہے، ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ رک گئے، جب رک گئے ایک گرجا تھا، گرجا کے سائے میں، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ 2 سائز بڑا نہیں ہے؟ ایک گرجا تھا، گرجا کے سائے میں لوگوں کو کہا کہ تھوڑا آرام کر لو، لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ امیر قافلہ تھے، وہ نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی، پھر کہتا ہوں بڑے عالم تھے، 30,000 حدیث صحیح کے حافظ، قرآن کی ساری قرأتوں سے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے سب سو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے پینے کو، وضو کرنے کو بھی نہیں ہے، چلو ذرا پانی ڈھونڈتے ہیں، میں امیر ہوں، امیر قافلہ ہوں، میرے کام ہے سب کی خدمت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل اگر ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کو خدمت پہ لگا دیتے ہیں، ہم ہی نے کرسی پہ بیٹھنا ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس دور میں یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑی قوم کی خدمت کرتا، قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا تھا۔ ڈھونڈنے کے لیے جب پانی کے لیے نکلے کہ یہ لوگ اٹھے اس سے پہلے میں پانی ڈھونڈ لوں، تو گرجا کی ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو ایک تالاب نظر آیا، تالاب نظر آیا تو انہوں نے تالاب میں مشکیزے کو ڈبانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی انہوں نے تالاب میں پانی تھا مشکیزہ ڈالنا چاہا تو ان کو پانی میں ایک صورت نظر آئی، پانی میں ایک شکل نظر آئی۔ اب پانی میں جب شکل نظر آئی تو بھائی تقاضا کیا تھا؟
پانی بھرتے کام کرتے اپنا. لیکن اس دن ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے پانی میں صورت دیکھی اور اسی صورت کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے انہوں نے گردن گھمائی. جب گردن گھمائی نا انہوں نے تو گرجا کی ٹیرس پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس لڑکی کو انہوں نے جان بوجھ کے دیکھا. شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا تیر اگر کوئی ہے وہ آنکھ ہے. آنکھ انسان کا جتنے اعضاء ہے نا ایک محدود کام کرتے ہیں. جیسے میرا ہاتھ یہیں تک جائے گا, پیر یہیں تک جائے گا, بس اور بھی اعضاء محدود ہیں. آنکھ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک آپ گمان نہیں کر سکتے. آپ نظر اٹھائیے آسمان تک جائے. آسمان تک کتنا فاصلہ ہے لیکن پہنچی, سیکنڈ میں پہنچی. یہ آنکھ کی خاصیت ہے. اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا تیر یہی ہے اور یہ کبھی خطا نہیں جاتا. میں لوگوں کو برباد آنکھوں سے ہی کرتا ہوں. اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرے, آنکھوں کی حفاظت کرے. انہوں نے کیا کیا, اتنے بڑے محدث تھے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ دین لینا چاہتا ہے نا تو عقلیں بھی کام نہیں کرتی. جب کسی کی شامت آتی ہے یہ دماغ کام نہیں کرتا, پھر آدمی کچھ بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں بڑی باتوں سے اللہ بچائے. اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے بچائے, غرور کرنے سے بچائے, گھمنڈ کرنے سے بچائے. عبادت پر کبھی ہم گھمنڈ نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی سے رہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا, مڑ کے دیکھا, اتنی خوبصورت تھی وہ. جب بھی میں اس کا حسن بیان کرنے لگتا ہوں تو مجھے علامہ ارشد القادری یاد آتے ہیں, لیکن آج نہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوا, مجھے سفر بھی کرنا ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ وہ حسن کی ملکہ تھی. اگر ارشد القادری اس کو لکھتے تو وہ ایسے ہی کہہ سکتے تھے وہ کہ آنکھیں نہیں بلکہ نرگسی پھول, رخسار نہیں جیسے لگتا تھا کسی تالاب کے اندر لالا نے اپنا منہ بے نقاب کیا, بال نہیں سنبل کا پودا, چلے تو یوں لگے کہ جیسے کوئی مورنی چل رہی ہو, تیز چلے تو ایسے لگے کہ ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہو. اس کے ہونٹ نہیں بلکہ یوں لگے جیسے لال یمن کسی نے ابھی ابھی سورج کے سامنے رکھ دیا ہو. اتنی خوبصورت, حسین اور جمیل ایسی لڑکی, اس کو شیخ اندلوسی نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. وہ پوچھا ارے تم کتنی خوبصورت ہو. اس نے کہا اللہ نے مجھے حسن دیا ہے. کون ہو تم؟ یہ جو گرجا کا راہب ہے میں اس کی بیٹی ہوں, اس پورے علاقے کا یہ امیر ہے, سردار ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. وہ کہا تو اتنی خوبصورت ہے, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی, نکاح کرے گی؟ اس نے کہا تو مسلمان دکھتا ہے, کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں. اور وہ میں بغداد کا شیخ بھی ہوں, محدث ہوں بڑا, مجھے شیخ اندلوسی لوگ کہہ کے پکارتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں, علماء, بڑے بڑے علماء میرے شاگرد ہیں, محدثین میرے شاگرد ہیں. میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں نے اپنے باپ پہ چھوڑا ہے, میرے باپ سے پوچھ لے, اگر وہ کہے تو ہم شادی کریں گے. اچھا وہ دور ایسا تھا کہ نکاح اور شادیاں کرتے وقت اس وقت تو عمروں کا بھی بہت خیال نہیں کیا جاتا تھا. اتنا ایسا ہمارے دور کی طرح نہیں تھا. اس وقت تو عمر کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ 100 سال کی عمر میں بھی آج کے 40 سال کے مرد کی طرح طاقت اور قوت رکھتے تھے. یہ کمزوریاں آج پیدا ہوئی ہیں نا, تو اس لیے اس وقت عمر کا اتنا خیال نہیں تھا. تو کہا میرے باپ سے پوچھ لو. اور وہ پھر اتر گئی زینے سے نیچے کی طرف, گرجا کی طرف. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا گرجا کا. وہ راہب باہر آیا. راہب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں بغداد کا شیخ ہوں, شیخ اندلوسی مجھے کہتے ہیں, آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں. وہ عیسائی تھی, تو کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا یہ بات میں جب تک اپنی بیٹی سے نہ کہہ دوں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو چونکہ اس کو پتا نہیں تھا راہب کو کہ بات ہو چکی ہے پہلے کچھ, تو انہوں نے کہا کہ بات کر لیں آپ اپنی بیٹی سے, مجھے بتائیں, کیونکہ ہم لوگ سفر حج میں اس وقت, اگر آپ کی بیٹی راضی ہوتی تو ہم آگے بڑھ جائیں گے شادی کر کے, نکاح کر کے. اس لڑکی کے پاس جب اس کے باپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا شیخ ہے, شیخ اندلوسی اس کو کہتے ہیں, بغداد کا بڑا عالم ہے, محدث ہے, اور تیرا ہاتھ مانگتا ہے, تم کیا کہتی ہو؟ کہا بابا یہ مسلمان ہے, اگر یہ غداری کرے گا تو میرا مستقبل تباہ ہوگا. میں اس سے 2 شرطوں پہ نکاح کروں گی. نمبر 1,
کہ وہ عیسائی ہو جائے, اپنا مذہب بدل دے. اور نمبر 2, وہ جو حج کو جا رہے ہیں وہ نہ جائے. کیوں؟ اگر یہ مذہب بدل کر میری لذتیں چکھ کر میرے ساتھ عیش کر کے بھاگ گیا تو میں اس کو چیک کروں گی سال بھر تک, یا جب تک میرا دل مطمئن نہ ہو جائے تب تک میں چیک کروں گی کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا دھوکہ دینا چاہتا ہے. 2 شرطیں. ابھی اس کی زبان سے جملے سنے تھے, انہوں نے دروازے پہ کان لگا رکھا تھا. جیسے ہی اس نے 2 جملے کہے, انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا مجھے منظور ہے. آنکھوں کا وبال, بد نگاہی کا وبال. آپ غور کریں, اگر آنکھیں آبارہ کر دی جائے تو انجام کیا ہوتا. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھتے, وہ سوئے ہوئے لوگ اٹھتے, یہ عیسائی ہو چکے تھے. امیر الحج, امیر قافلہ اسلام چھوڑ چکا تھا. آپ غور کریں, یہ حالات ہیں. لوگ بہت آسانی کے ساتھ بد نگاہی اور بد پرہیزی کا شکار ہے. زنا, بدفعلی, مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی, کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا. عیش عیش عیش, ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں چاہے وہ عمر خضر لکھا کر کے لائیں. اگر عمر خضر بھی لکھا کے لاتے تب بھی تو ایک دن موت تھی. جس دن موت کو بھی موت آئے گی, موت سے کس نے بچنا ہے؟ موت کو بھی موت ہے, اور ہر ایک کو اس کا کیا ہوا پانا ہے. جو کچھ کرو گے پاؤ گے. کما تدین تدان, اس کے لیے تیار رہو. بہت جلدی اللہ کی عدالت ہے, بہت جلدی اللہ کے یہاں یوم حساب ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ سو کے اٹھے اس سے پہلے یہ جناب, یہ بزرگ, اب بزرگ کیا کہوں ان کو, اب بات ہی بات کرنا ہے. وہ عیسائی ہو گئے, اور عیسائی ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا عیسائی تو ہو چکے, اب میں تمہیں چیک کروں گی, تمہاری تحقیق کروں گی کہ مجھ سے پیار کتنا ہے. چلو میرے ساتھ میں سور چراتی ہوں, میرے ساتھ سور چرانے چلو. وہ نکل گئے سور چرانے کے لیے, اور عیدین اور جمعہ کے موقع پر اور حدیث بیان کرتے وقت جس عصا کا ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے اس عصا سے وہ سور چرانے لگے. آنکھوں کا وبال, عورت کا فتنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ عورتوں کے حسن کا فتنہ ہے, کیونکہ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے وہ عورتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے, اور مجھے بھی ڈر ہے کہ میری امت عورتوں کی وجہ سے تباہ ہو. بہت احتیاط, جتنا کر سکتے ہو اللہ سے توفیق مانگو. میں یہ نہیں کہتا عورتوں سے نفرت کرو, نہیں, ادب کی وجہ سے, گناہ سے بچنے کی وجہ سے حتی الامکان نامحرم عورتوں سے بچو, ان کو دیکھنے سے بچو, ان کے ساتھ تنہائی سے بچو. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں, جوانی چلی جائے گی, جوانی میں کیے ہوئے جرائم باقی رہ جائیں, جوانی میں کی ہوئی غلطیاں باقی رہ جائے گی, رو گے بڑھاپے میں, لیکن اس وقت توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھیں گے. کبھی کبھی توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. اس لیے ابھی احتیاط کرو. گناہ کر کے توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے ہی گناہ سے بچا لے. بیمار ہو کر دوا لینے سے بہتر ہے کہ ان غذاؤں سے پرہیز کرو جو تمہیں بیمار کرتی ہے. اسلام یہ بات کرتا ہے, احتیاط کی بات کرتا ہے. وہ سور چرانے لگے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں ہم اٹھے, امیر صاحب کو, امیر الحج کو تلاش کرنے لگے کہ کہاں ہے وہ, نہیں ملے. ہم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے ان کو, ہم تو حیران رہ گئے, وہ تو سور چرا رہے تھے. حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں گیا, کہا امیر شیخ اندلس نے کہا آپ امیر الحج ہو, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابوبکر شبلی, اب میں شکار ہو گیا اللہ کی خفیہ تدبیر کا, مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا اس لڑکی کے سوا. کہا لڑکی تھی بڑی خوبصورت. میں نے کہا ہم حج کے لیے نکلے حضرت, حج کو چلیں, وہ ان کو کیا کہیں گے؟ کہا جو بھی ہو کچھ نہیں. کہا آپ کو پورا قرآن حفظ تھا نا؟ کہا میں پورا قرآن بھول گیا سوائے 2 آیت کے, بس 2 آیت یاد ہے مجھے بس. وہ 2 آیت کون سی تھی؟ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ 2 آیتیں یاد رہے گی, اور ایک حدیث یاد رہے گی. کہا وہ کون سی حدیث؟ 30,000 میں سے ایک ہی حدیث یاد رہے گی کہ جو اپنا دین بدل دے اس کی سزا قتل ہے. اب کچھ یاد نہیں ہے مجھے. جب یہ بات بغداد پہنچی تو بغداد کے خلیفہ نے اعلان کیا, جب وہ ایسا محدث بگڑ گیا اس عورت کے چکر میں, اب کوئی حدیث نہیں پڑھے گا, بند کرو سب. سارے مدرسے حدیث کی مسندیں سب اٹھا کر رکھ دی گئی. علماء سے لوگوں کو تنفر ہو گیا, جو وہ نفرت ہو گئی.
اب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو لوگ بڑے ہی کرتے ہیں. یہ قافلہ روتا دھوتا حج کو پہنچا. اب کسی کا دل ہی نہیں لگتا تھا, اتنا بڑا آدمی چلا گیا, امیر قافلہ تھا وہی لٹ گیا. تو سب روتے دھوتے, عجیب حالت تھی. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں ہم نے مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں بہت دعائیں کی اس کی ہدایت کے لیے. وہ تو حج کو جانے سے رہا. جب حج کر کے ہم واپس لوٹے, تو پھر اس کا وہی حال تھا. میں نے بہت سمجھایا کچھ کرو نکلو. اس نے کہا کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا, آپ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم پھر روتے دھوتے اس کا حال دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ دلہ کرتے ہوئے جب ہم بغداد کی طرف آئے تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ بغداد والوں کو منہ کیا دکھائیں گے, بغداد والوں کو جواب کیا دیں گے. بس اسی حالت میں چونکہ بہت طویل عرصہ بیت چکا تھا, نکل کر کے واپس لوٹنے میں ایسے میں وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آتا تھا, دعائیں تھی. جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا پیچھے کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے, دوڑتے ہوئے کہتا رکو رکو رکو. اور جب ہم نے دیکھا اس کی آواز سنی تو وہ شیخ اندلسی تھے. تو انہوں نے نہر میں غسل کیا اور غسل کر کے زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے, اسلام کی طرف آ گئے. اب پھر قافلے میں مل گئے. قافلے میں ملنے کے بعد بغداد شریف پہنچے تو پھر حدیثوں کی مسندیں آباد ہو گئی, مدرسے آباد ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا, تو کہا میں اس کو چھوڑ کر آ گیا واپس, میں اس کے لیے کافر نہیں رہ سکتا, واپس آ گیا. اب جب واپس آئے نا تو واپس آنے کے بعد توبہ کر لی, پھر اللہ نے وہی عزت دے دی, اس سے بڑھ کر عزت دی توبہ کے بعد. شاگرد تو پوچھتے تھے حضرت یہ تو ایک عنوان پورا ہوا, آنکھوں کی بد نظری نے کہاں تک پہنچایا, کافر تک بنایا, عیسائی تک بنایا, سور تک چروائے, یہ انجام ہوا. لیکن اب دوسرا عنوان یہاں سے اسی واقعے میں شروع ہوتا ہے بہت عبرت کے لیے. شاگرد پوچھتے تھے حضرت آخر اتنا بڑا محدث 30,000 حدیثوں کا حافظ کیسے کافر ہو گیا, کیسے عیسائی؟ کسی کو کچھ نہیں بتایا, بہت پوچھتے تھے نہیں بتاتے. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے, ایک لڑکی آئی برقعے میں. اس نے کہا کیا شیخ ابو عبداللہ اندلسی ہے تم میں؟ تو اب تو وہ عورتوں کے سائے سے ہی بچتے تھے, عبرت ہو گئی تھی, بہت ڈرے ہوئے تھے. کہتے نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا, بہت احتیاط ہو گئی تھی. تو جیسے اس لڑکی کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ کیوں آئی ہے بھائی, اس سے پوچھو, اور یہ ہے کون؟ وہ کہا شیخ اندلسی سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کام کیا ہے وہ بتاؤ. کہا نہیں انہی سے کام ہے. تو کہا کام کیا؟ تو کہا ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا. تو کہا پھر بیٹھو میں ہوں شیخ اندلسی. تو اس لڑکی نے نقاب اٹھا, کہا مجھے پہچانا؟ تب دیکھا تو کہاں پہچانا, لیکن اب یہاں کیوں چلی آئی؟ تو کہا اس لیے چلی آئی کہ جب تم مجھے چھوڑ کر کے آ گئے تو پھر مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے, اور علی یہ مرتضی تشریف لا کے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. اللہ نے تیرا جوڑا اسی کے ساتھ لکھا ہے, اور مسلمان ہو جا اور جا کر اس سے نکاح کر لے اور اس کو بشارت دے دے. بہرحال پھر مولا علی کا خواب سنایا, کہا کہ وہ تو مجھے کلمہ پڑھا چکے خواب میں, اب بیداری میں آپ پڑھا دے. پھر دونوں کا نکاح ہوا اور پھر رہنے لگے. لیکن پوچھتے رہے لوگ ایسا کیوں ہوا, کسی کو نہیں بتایا. ایک خاص شاگرد تھا, اس نے کہا حضرت راز معلوم کرنے نہیں پوچھ رہا ہوں, عبرت حاصل کرنے پوچھ رہا ہوں کہ کس وجہ سے آپ کافر ہو گئے تھے, ہمیں بتا دے نا ذرا تاکہ ہم بھی اس سے بچیں. کہا بیٹے کیا بتائیں, جب ہم حج کے لیے نکلے نا تو اس گاؤں میں جب گئے جس گاؤں میں ہم عیسائی ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک عیسائی آیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگا حضرت مجھے مسلمان بنا دو. تو میں نے اپنے آپ کو متقی سمجھ کر اور اس کو حقیر سمجھ کر کہا او کافر چل نکل یہاں سے, او کافر چل نکل یہاں سے. یہ کہا اللہ کو یہی بات ناگوار گزری, اس کو تو ایمان بھی دلا, ولایت بھی عطا کی, اور میرا ایمان چھین لیا. یہ ہے مسلمانوں عبرت کی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر بھی نہیں جاننا اور کسی کے ساتھ گھمنڈ بھی مت کرنا, غرور بھی مت کرنا, اس لیے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے, اس کی شانیں وہی جانتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کریں اور حتی الامکان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو شادی ہونے والی اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے, نعمتیں عطا فرمائے. اللہ ایسی محبت دلہا دلہن میں پیدا کر دے جو محبت اللہ نے رسول پاک اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.